see a world of beauty. I touch, I touch, I touch, I feel the world around so real. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اس آیت کے اوپر ہم پچھلے 3 سبق لے رہے ہیں اور مومنوں کی ان صفات کا ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کیریکٹرسٹکس کا ڈسکشن کر رہے ہیں جو ہمارے پرسنالٹی میں بہت ہی نکھار لے آ سکتا ہے اور اللہ کو ہم سے راضی کرا سکتا ہے. پچھلے دفعہ ہم نے صابر، صادق، قانتین اور منفقین 4 قسم کے لوگوں کا ڈسکشن کیا. اس سبق میں ہم ڈسکشن کریں گے والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت اپنے گناہوں کی استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اللہ سے. سحری کا وقت اور استغفار، 2 چیزوں کا ہم تذکرہ کریں گے. استغفار کسے کہتے ہیں، توبہ کرنا کسے کہتے ہیں. اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پچھتاوا اگر ہو کہ ہائے کیا ہو گیا مجھ سے، اتنا بڑا گناہ، یعنی چھوٹا گناہ بھی اگر ہو جائے اس کو اگر آپ بڑا گناہ سمجھ کر آپ پچھتاؤ تو آپ نے توبہ کی، آپ نے استغفار کیا. اور یہ استغفار ایسا ہے جس سے شیطان آپ کو روکتا ہے. آپ جانتے ہو کس طرح روکتا ہے؟ شیطان آپ کو روکے گا یہ کہہ کر کہ ابھی تو پوری زندگی باقی ہے بھائی، دیکھو رمضان کے مہینے میں آپ کے گناہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے. کیا توبہ کرنا، کیا استغفار کرنا، ارے جلدی جلدی نماز ختم کرو، چلو چلو چلو. آپ کو روکے گا. جب حج کرنے جاؤ گے نا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ کو گناہوں سے توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے آپ کو وہ روکتا ہے، ڈیلے کرا کر آپ کو روکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھنے دیتا. آپ اسے گناہ سمجھیں گے تو توبہ کریں گے نا، تو استغفار کرو گے نا. لیکن آپ سمجھیں گے اس میں کیا ہو گیا، سبھی لوگ کرتے ہیں، آپ توبہ ہی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ غیبت، لگی کسی کی برائی کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے، وہ برائی اس میں ہے لیکن اس کے پیٹھ پیچھے آپ تذکرہ کریں گے، ارے وہ تو ویسا ہے، ارے وہ تو ویسا ہے، وہ بھٹکا، ارے وہ کالا، ارے وہ تو پڑھنے میں بھی ڈفر ہے. عام طور پہ آپ دیکھو گے دوستوں کے اندر اس طرح کے ڈسکشنز بہت ہوتے ہیں اس لڑکے کے بارے میں جو موجود نہیں ہے، حاضر نہیں ہے. یہ غیبت ہے. لیکن کیا سبھی لوگ کرتے ہیں نا؟ تو ہمارے زبان پہ آسانی سے آ جاتی ہے ایسی باتیں اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا. یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے. اتنی غیبتیں نکڑوں پہ کھڑے رہ کر، کلاسز میں، ریسس میں، کیمپس میں، کینٹین میں ہم دوستوں کی غیبت کرتے ہیں، ان بچوں کی غیبت کرتے ہیں جو وہاں موجود نہیں ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے قیامت کے دن یہ سب آپ کی نیکیاں لے جائیں گے اور آپ فقیر ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیر ہے. تو آسانی سے یہ غیبت ہو جاتی ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی قیامت کے دن. تو یہ گناہ بہت بڑا ہے، لیکن کیونکہ محلے میں، سوسائٹی میں سبھی لوگ کرتے ہیں اسی لیے ہم اسے برا نہیں سمجھتے. ممی بھی غیبت کرتی ہے، کبھی پھوپھی کی، کبھی خالہ کی، کبھی خالو کی. ڈیڈی بھی غیبت کرتے ہیں، کبھی بھائی کی، کبھی آفس میں کام کرنے والوں کی. محلے میں سبھی لوگ غیبت کرتے ہیں. آپا بھی کرتی ہے، بھائی جان بھی کرتے ہیں، پڑوسی بھی کرتے ہیں، دوست بھی کرتے ہیں، سبھی لوگ غیبت کرتے ہیں. تو ہم بھی غیبت کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں یا گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں؟ ہم تو شکایت کرتے ہیں، یہ سوچ کر ہم اپنا لائسنس بنا لیتے ہیں لوگوں کی غیبت خوری کا. اور کیونکہ سماج میں کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں، کوئی سکھاتا نہیں کہ یہ سب بری چیزیں ہیں، اسی وقت کوئی روکتا نہیں، تو نتیجہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے، گناہ کرتے جاتے ہیں، توبہ نہیں ہوتی. ایک ایگزامپل میں نے دیا، ایسے ڈھیر سارے ایگزامپلس ہوں گے. امتحان میں کاپی کرتے ہیں وہ بھی گناہ ہے، لیکن توبہ کب کرتے ہیں آپ؟ کسی فرینڈ کو مار دیا، ریسرچ میں جھگڑا ہو گیا تو آپ نے اسے معافی نہیں چاہی. تو شیطان آپ کو استغفار سے روکتا ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہے. دوسرا طریقہ ہے آپ کو استغفار سے روکنا کہ آپ کو وہ گناہ کو گناہ سمجھنے نہیں دے گا. لڑکے لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ چیٹ کرتے ہو نامحرم سے، سیکلوژن میں، یو آر ویری بیوٹیفل، بہت خوبصورت ہو، اس طرح کے آپ میسیجز بھیجتے ہیں جو حرام ہیں.
لیکن آپ استغفار نہیں پڑھتے ہیں، تو گناہ آپ کی لسٹ میں رہتے ہیں، اور فرشتے کو حکم ہے، پتہ ہے آپ کو، اگر آپ نے گناہ کیا تو وہ لکھے گا نہیں، انتظار کرتا ہے کہ آپ توبہ کر لو، وہ گناہ لکھتا نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ آپ اگر توبہ کر لیتے تو وہ گناہ نہیں لکھتا، اللہ کا یہ حکم اس پر ہے، لیکن ہم استغفار نہیں کرتے ہیں۔ تو ایک کیٹیگری یہ بھی آ جاتی ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھ کر وہ کرتے ہی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے ایسی جنت ہے۔ اور کون ہے وہ متقین؟ یہاں پہ کس کا تذکرہ ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کے لیے جلد بازی کرتے ہیں، پروکیسٹینیشن نہیں کرتے۔ یعنی آپ لوگ دیکھتے ہو کہ یہ پروکیسٹینیشن ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم دل کی یا ذہنی بیماری سمجھ سکتے ہو، مینٹل سکنس۔ کوئی بھی کام ہوگا نیک، آپ اس کو ٹالتے ہیں۔ نماز 4 بجے 4:30 بجے پڑھنی چاہیے، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد، میں گھر میں پڑھ لوں گا، میں نماز قضا ہونے کے 5 منٹ پہلے پڑھ لوں گا، میں مغرب کے ساتھ پڑھ لوں گا۔ یہ پروکیسٹینیشن ہے، لیکن نیک کاموں کے اندر پروکیسٹینیشن از ناٹ لائک سارعو۔ سارعو کا مطلب کیا معلوم ہے؟ جلد بازی کرو، ڈونٹ ڈیلے، ہری اپ، یعنی مغفرت مانگنے میں آپ ڈیلے مت کرو۔ یہ سورہ عمران کی آیت ہے کہ جیسے ہی آپ کو گناہ یاد ہے، آپ کو احساس ہو گیا گناہ، اسی وقت آپ توبہ کرو، اسی وقت۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ وہ آیت میں نے پڑھی، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت استغفار کرنا، یہ ضروری ہے، استغفار کرنا۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو گناہ نہیں ہوتے آپ سے، آٹومیٹکلی گناہ معاف ہو گئے، نو، کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی معافی اللہ سے مانگتے رہنی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ یہ لوگ چھوٹی غلطی کو بھی بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ آج لوگ بڑے گناہ کو بھی چھوٹی غلطی سمجھ کر اسے بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، بیاج کھا رہے ہیں، زبان پہ گالیاں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہے، نمازوں میں سستی ہے، قرآن سے دور ہے، نافرمانی کی جا رہی ہے، ماں باپ کی بیک ریپلائز دیے جا رہے ہیں، ٹیچروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بڑی بہن چھوٹی بہن پہ دادا گیری کرتی ہے، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرف بیک ریپلائی دیتا ہے۔ یہ بدتمیزی، بیڈ مینرز، یہ سب گناہ ہیں، اور اس کا استغفار کرنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے اتنا۔ اس کے پہلے موت آ گئی تو کیا کریں گے آپ؟ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ 70-80 سال کے ہوں گے، حج کر لیں گے، سارے گناہوں کی توبہ کر لیں گے، اس کے بعد فرشتے آ کے کہیں گے آپ ریڈی ہو، گناہ کی توبہ کر لی، چلو اللہ کے پاس۔ ایسا ہے؟ موت ایسی نہیں آتی ہے۔ فون آ جاتا ہے، ارے اپنے کلاس میں وہ لڑکا پڑھتا تھا نا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، انا للہ۔ اچانک موت آ سکتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خبر بھی آ جائے، اچانک فرشتے آ جائے، چلو آپ کہیں گے مجھے وضو کرنے دو، نو، میں سوری بول دوں اللہ کو، آپ کا وقت ختم ہو گیا، فنش، پیک اپ، اور آپ چلے گئے۔ 1 سیکنڈ دیر نہیں ہوتی ہے موت کی، 1 سیکنڈ، 1 سیکنڈ یعنی فریکشن آف اے سیکنڈ بھی آپ کو نہیں روکا جانا۔ آپ کا پیک اپ ہو گیا تو آپ کا پیک اپ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور قبر میں جانے کے بعد آدمی پچھتائے گا، اللہ تھوڑا سا موقع دے دے، تھوڑا صدقہ کر کے آؤں، تھوڑی چیز کر کے آؤں، نو، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا استغفار میں جلد بازی کرنی چاہیے، یعنی جیسے ہی خیال آ گیا کہ میرے سے گناہ ہو گیا، اسی وقت استغفار کرنا چاہیے، اسی وقت۔ یہ نہیں کہ اب انتظار کرو میں اگلے سال عمرہ جا رہا ہوں نا وہاں پہ پڑھوں گا، نو۔ اور سحری کے وقت یہ بڑا شاندار وقت ہے اپنے گناہوں کی توبہ کا، حالانکہ نوافل ہے، اللہ نے اس کو فرض نہیں رکھا ہے۔ استغفار فرض ہے، معافی مانگنا فرض ہے، لیکن سحری کے وقت اجازت ہے، اگر آپ چاہو اللہ سے قربت حاصل کرنا۔ اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے، صحیح حدیثوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ نازل ہوتا ہے اور اناؤنس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو، ہی از اناؤنسنگ۔ اور آپ کو شوق تھا لیکن آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں، میں تو فجر پڑھوں گا، بس بہت ہو گیا، تو آپ نے فجر پڑھ لی، ٹھیک، الحمدللہ۔ سحری کے وقت کیا فضیلتیں آتی ہیں، یہ وہی تو وقت ہوتا ہے جب نیند بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، پتہ ہے کیا؟ اس لیے عام طور پہ جب چوریاں ہوتی ہیں نا، یہ رات کو 4 بجے ہوتی ہے، رات کو 12 بجے نہیں ہوتی ہے، رات کو 4 بجے جب تھک پک کے لوگ سوتے ہیں تو 4 بجے کی نیند بڑی گہری ہوتی ہے۔ اس وقت اگر آپ اٹھ گئے اور تہجد کے لیے وضو کیا، ٹھنڈی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، مصلی بچھاؤ، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت، جتنی استطاعت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے آپ پڑھیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ آپ دیکھتے رہیے زندگی میں کیسی تبدیلی آئے گی۔ آنسو بہائیے تنہائی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
صرف آپ ہیں اور اللہ ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یاد کرو، بڑے بڑے گناہوں کو یاد کرو اور اپنے لیے معافی مانگو۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بھی آپ معافی مانگو کہ اللہ میرے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے۔ اپنے جو بزرگ گزر گئے ہیں، آپ کے دادا، نانا، ماموں جو اپنی قبروں میں چلے جا چکے، ان کا بھی نام لے کر ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو ان کے گناہ کی معافی کے لیے۔ یعنی جتنی معافی آپ اللہ سے مانگو گے اتنا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ گناہوں سے نفرت کر رہی ہو۔ I look, I see. صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ I look, I see. جب تک آپ گناہوں سے نفرت نہیں کرو گے نا، تب تک گناہ سے بچنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ٹیمپٹیشن ہے، اور ٹیمپٹیشن کا اپوزٹ کیا ہے؟ نفرت۔ کوئی چیز بہت محبوب ہے، اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ اس چیز سے نفرت کرنا۔ تو جب تک گناہوں سے نفرت نہیں کریں گے آپ، تب تک گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ اور بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، بہت ٹیمپٹنگ ہوتے ہیں، لالچ بن کر آتے ہیں، اور اس سے نفرت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ زنا کاری، فاحشات، افیئرس، غیبت خوری، مشکل ہوتی ہے اس سے نفرت کرنا۔ ہاں، شراب سے نفرت کریں گے مسلمان، خنزیر سے نفرت کریں گے، یہ خنزیر کا گوشت حرام، اس سے نفرت کر لیں گے آپ لوگ، آسانی سے نفرت کرو گے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے طرف آٹومیٹکلی اٹریکشن ہو جاتا ہے، اور اس عمر میں 15 سال، 16 سال، 18 سال تو آسانی سے اٹریکٹ ہو جائیں گے آپ۔ تو استغفار کرو گے نا تو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہوں کچھ بچوں کو، جو لوگ کسی وقت جب ہمارے ساتھ کالج میں تھے، جینس، ٹی شرٹ، ڈانس، میوزک، برتھ ڈے پارٹیز، ایش آرام، گرل فرینڈس، بوائے فرینڈس، ایسے تھے۔ اس پہ ایک لڑکا تھا ویسے ہی تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، 5 وقت کی۔ دھیرے 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 تہجد کا عادی ہو گیا، اور پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو دین سکھاتا ہے۔ سحری کا وقت ایسا ہوتا ہے، اور اس لڑکے نے سحری کے وقت پکڑ لیا اور تہجد نہیں چھوڑتا تھا۔ تہجد کے وقت نماز پڑھنا یہ بہت اچھی عادت ہے، بہترین عادتوں میں سے۔ اور انبیاء کی جو عادتیں ہیں اس میں ایک عادت، ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگ سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ انبیاء گناہ سے پاک ہے پھر بھی استغفار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ میں بھی سویرے شام 100 دفعہ اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کے اندر بہترین مثال ہے تمہارے لیے۔ تو سحری کی عادت بنائے رکھنی چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ کو آلریڈی سحری کی عادت ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آپ سحری میں ہی تو اٹھتے تھے، وہی تو تہجد کا وقت ہے، اسی وقت تو اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی ہے جو اپنے گناہ کی معافی چاہے، کوئی ہے۔ ہم سحری کھا رہے ہیں، لیکن عادت تو بن گئی نا اٹھنے کی۔ اب رمضان چلا گیا، سحری تو دور کی بات ہے، فجر بھی مس ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک مہینہ آپ کا مائنڈ سیٹ بنا دیا، ایک روٹین بنا دیا آپ کا کہ آپ سحری پہ اٹھ جاتے ہو، اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ آپ غیر رمضان میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ آپ کی لیٹ نائٹس، یہ جو ہماری سوسائٹی میں لیٹ نائٹس کی جو عادت پڑ گئی ہے نا، میں بھی دیکھتا ہوں آفس میں کبھی کبھی 12 بج جاتے آتے، اور جب میں لاسٹ ٹرین پکڑتا ہوں تو دیکھتا ہوں مسلمانوں کی فیملیز رات کو شادیوں میں 12:30 1 بجے لاسٹ ٹرین پکڑتے ہیں۔ 1 بجے آپ شادیوں سے جا رہے ہیں، 1 بج جاتے ہیں، سوتے سوتے 2 بج جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، کچھ لوگ فجر پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی رمضان کے مہینے میں جو سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی جو توفیق ہوئی، اس کو آپ نے رمضان کے بعد لیٹ نائٹس کی وجہ سے آپ نے گنوا دی۔ دوسری ایک وجہ کیا ہے سحری پہ یا تہجد پہ نہ اٹھنے کی؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس کی فضیلت سے واقف نہیں ہیں، وی آر ناٹ اویئر تہجد کی فضیلتیں کیا ہے۔ حدیثیں پڑھی ہیں، ڈھیر ساری حدیثیں ہیں، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، بہت فائدے آپ کو حدیثوں میں ملیں گے،
اور آپ پڑھتے جاؤ گے نا تو آپ کا انتھوزیازم بڑھتے جائے گا کہ انشاءاللہ میں آج رات کو تہجد کے لیے اٹھوں گا اور اللہ سے دعا کروں گا. عادت بنتی جائے گی، آپ کی عادت بنتی جائے گی. شوق آنا چاہیے، شوق. لیکن شوق آنے کے باوجود بھی آپ سستی کر سکتے ہو سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھنے سے. پتہ ہے کیوں؟ وہی لیٹ نائٹ. اور جانتے ہو لیٹ نائٹ کی اور وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ، انٹرٹینمنٹ، فرینڈ سرکل. 3 خاص وجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، گڈ ہیبٹس، ان میں سے ایک عادت یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے. البتہ کوئی امپورٹنٹ مشورہ ہو تو عشاء کے بعد بات کرتے تھے، ورنہ اٹھ کر اپنے گھر چلے جاتے تھے. آج تو 12 بجے سونا لوگ ایوننگ کہتے ہیں، رات کو 11 بجے. میں آج شام کو آپ کے گھر آ رہا ہوں نثار بھائی. کتنے بجے؟ 6 بجے؟ نہ 10 بجے. شام کہاں ہے؟ تو رات ہے، سونے کا وقت ہے. بھائی بمبئی جیسے شہروں میں اور آج کل تو گاؤں میں بھی 10-11 بجے بھی شام کہی جاتی ہے. یعنی سوتے سوتے رات کو 12 بج جاتے. شام 12 بج گئے رات کو سوتے سوتے. اب 12 بجے آپ سونے جائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے موبائل پہ واٹس ایپ پہ کوئی اپڈیٹ ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ کو کچھ یاد آ گیا، آپ نے پھر کسی کو میسج کیا، پھر اس کا جواب آیا تو 1 بج جاتے. پھر آپ کو تھوڑی سی بھوک لگ گئی، ابھی 10 بجے تو ڈنر کیا تھا. پھر اٹھ کے آپ کچن میں گئے، کوئی ڈبہ دیکھا، ویفر، چنے، مسالے کچھ ہے، آپ نے پھر کھائے. پھر آپ سونے کی کوشش کرو گے تو سوتے سوتے 1:30-2 بج جاتے ہیں. اندھیرے میں ابا دیکھیے نہیں تو آپ لائٹ چالو نہیں کرتے، آپ ایسے ہی موبائل پر واٹس ایپ، انٹرنیٹ، فیس بک چیک کرتے ہو. اور اندھیرے میں آپ اس طرح سے الیکٹرانک گیڈجٹس کو آپ چیک کرو گے نا، آپ کی آنکھیں اور تھکے گی. پھر کیا ہوگا؟ 3 گھنٹے میں کیا نیند آئے گی؟ 3 گھنٹے میں تو فجر کی اذان ہو جاتی ہے 5 سوا 5 کو. سحری تو چھوٹ گئی، فجر بھی مشکل ہو جاتی ہے. لیٹ نائٹ از اے بیڈ ہیبٹ. الو جاگتے ہیں راتوں کو، تو ہم جو ہے الو بن گئے ہیں. اگر ابا نے زبردستی سے اٹھا کر فجر پڑھائی، اس کے بعد ہم سوتے ہیں تو 11 بج جاتے ہیں الو کی طرح. کبھی کبھی میں فیس بک پہ جاتا ہوں دیکھنے کے لیے، فیس بک کے اوپر بھی ایک سگنل ہوتا ہے، گرین لائٹس آتی ہے، کون کون آن لائن ہے. معلوم پڑتا ہے کہ بچے 12:30-1 بجے بھی آن لائن پہ رہتے ہیں. ایک دفعہ میں اسپیشلی اٹھا دیکھنے کے لیے کہ میرے ریڈرز میں کون کون ہے، ڈھیر سارے بچے آن لائن پہ. تو معلوم یہ ہوا کہ راتوں کو اس طرح سے جاگنا، اس کی بدولت آپ ایک بڑی اچھی عادت اور بڑی اچھے موقع سے محروم ہو جاتے ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسٹڈیز لیٹ نائٹ کرتے ہیں. تو میں کیا کہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے، اگر آپ کی ایگزامس ہیں یا آپ میڈیکل سائنس، انجینئرنگ یا 12th اسٹینڈرڈ، کوئی امپورٹنٹ سال، امپورٹنٹ سبجیکٹ، امپورٹنٹ ایگزامس کے لیے آپ اگر راتوں کو لیٹ سوتے ہیں تو کم سے کم وضو کر کے سونا بھی سنت ہے. میڈیکلی اس کے ایڈوانٹیجز ہوں گے، وہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ راتوں کو وضو کر کے سو جائے، آپ اگر وضو کر کے سوتے ہیں رات کو تو ایز اٹ از ٹھنڈا پانی مارتے منہ پہ تو تھوڑا فریشنس تو آ ہی جاتا ہے. اب سو جائیے، 4-5 گھنٹے میں ایک سرکل نیند کی پوری ہو جائے گی. اٹھیے، تہجد پڑھیے، کچھ ہوم ورک کرنا ہے، اسٹڈیز کرنا وہ بھی کریے، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. اور اس کے بعد فجر کی اذان ہو جائے، فجر پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آرام کرو. دیکھیے آپ دن بھر آپ تازگی محسوس کرو گے، اور گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں اس وقت. تو یہ عادت ہے جو ہماری سوسائٹی کی لگی ہوئی ہے، موبائلس کی، انٹرنیٹس کی، اس سے آپ کو بچتے رہنا پڑے گا، ورنہ آپ کے اندر سے یہ عادتیں چلی جائے گی تہجد والی. جیسے کہ میں نے کہا صحابہ کرام تہجد کے بڑے ریگولر تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، ایک دفعہ ان کو ایک ڈراؤنا خواب آیا، اور شاید آپ لوگوں کو بھی کبھی کبھی ڈراؤنے خواب آتے ہوگے. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور اپنا خواب بیان کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایسے ڈراؤنا خواب دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن عمر تم تو بہت اچھے نیک آدمی ہو، ایک کام کرو، تم تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو. ابن عمر نے اس دن کے بعد تہجد پڑھنی شروع کی. راوی کہتے ہیں کہ زندگی بھر ابن عمر نے کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی. اب یہ حدیث تو ہم بھی سنتے ہیں، قرآن میں ہم بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ سحری کے وقت یعنی تہجد کے وقت استغفار کرنا، کیا ہمارے دل بھی اس کا امپیکٹ لیتے ہیں؟ میں نے ابن عمر کا ایگزامپل دیا آپ کے سامنے، انہوں نے تہجد ایک نصیحت آنے کے بعد کبھی نہیں چھوڑی. ہم بار بار سنتے رہیں گے، بار بار پڑھتے رہیں گے، اگر ہمارا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، ہمارا دل اگر پتھر جیسا ہو جاتا ہے تو تہجد تو کیا استغفار کی توفیق نصیب نہیں ہوں گے ہمیں. اور جب انسان کے دل پتھر جیسے ہو جاتے ہیں نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے گناہوں کا احساس کرنا. کسی پہ ظلم کر دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر لیتا ہے، لیکن اس کا دل پتھر جیسا ہو گیا. اور قرآن کہتا ہے بعض دل پتھر جیسے ہوتے ہیں، بعض دل پتھر جیسے ہوتے ہیں. اور
آپ کو پتہ ہے لوکھنڈ بھی ہوتا ہے مضبوط، ہے کہ نہیں؟ لوکھنڈ سے تلوار بنتی ہے، لوکھنڈ سے عمارت کھڑی رہ جاتی ہے بڑی بڑی، لیکن اللہ نے دلوں کو پتھر جیسا کہا، لوکھنڈ جیسا نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ٹیمپریچر پہ پہنچنے کے بعد لوکھنڈ بھی پگھل جاتا ہے، لیکن انسان کا دل اگر پتھر جیسا ہو گیا تو پگھلنا مشکل ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پگھلتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ بعض دل پتھر جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو دل جب پتھر جیسے ہو جاتے ہیں نا دوستو، بھائیوں، بہنوں، بچوں، اسٹوڈنٹس، ویورز، اگر دل تمہارا پتھر جیسا ہو گیا تو تمہیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی نہیں ہوگی، تم اپنے گناہ پہ پچھتاؤ گے نہیں، تم توبہ کرو گے نہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اس خوش فہمی میں رہو گے، ہم تو مسلمان ہیں، عید کے دن نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، عطر لگاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، عیدی لیتے ہیں، سوئیاں کھاتے ہیں، لیکن آپ کو توبہ نصیب نہیں ہوتی ہے، اس کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس عمر میں 13، 14، 15، 16، 17، 18، جو یہ میرا آڈینس ہے، جو میرا کلاس ہے، اسپیشلی دین فار ٹینز، آج عزم کر لیں ہم لوگ انشاءاللہ یہ ساری کوالٹیز جو ہم نے دیکھی، الصابرین، الصادقین، والقانتین، والمنفقین، والمستغفرین بالاسحار، یہ 5 کوالٹی کے اوپر انشاءاللہ ہم جمے رہیں گے اور اللہ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کوالٹی کا عادی بنا، اور وہ تمام صفتیں، وہ تمام کیریکٹرسٹک جو تو مومنوں میں دیکھنا چاہتا ہے وہ ہمارے اندر تو لا دے۔ اس دعا کے ساتھ یہ سبق ہمارا پورا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I look